کیمیائے سعادت پارٹ 37 تیسرا عنوان دنیا کی حقیقت و معرفت کا بیان۔ اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ دنیا راہ دین کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے اور اللہ کی درگاہ کے مسافروں کا راستہ ہے۔ مسافروں کے زاد راہ لینے کے واسطے صحرائے معرفت کے کنارے ایک بازار آراستہ ہے۔ دنیا اور آخرت دو حالتوں سے عبارت ہے۔ جو حالت موت سے پہلے اور آدمی سے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور جو حالت موت کے بعد ہے اس کو آخرت کہتے ہیں، اور دنیا سے زاد آخرت مقصود ہے، اس واسطے کہ خالق نے آدمی کو ابتدائے خلقت میں سادہ اور ناقص پیدا کیا، لیکن اس قابل ہے کہ ایسا کمال حاصل کرے اور ملکوت کی صورت میں اپنا نقش دل ایسا بنائے کہ درگاہ الہی کے قابل ہو جائے، یعنی وہاں باریاب ہو اور مشغول نظارہ حضرت رب الارباب ہو، اور یہی امر اس کی بہشت ہے، اس کی سعادت کا منتہا ہے۔ یعنی جسے عام زبان میں ہم بہشت کہتے ہیں، جنت کہتے ہیں، اس کو رب الارباب یعنی وہ مقام ہے کہ جہاں پر زیارت رب الارباب ہے، اور خالق نے اس واسطے پیدا کیا جب تک اس کی آنکھ نہ کھلے گی اور اس جمال لازوال کو نہ پہچان لے گا، نظارہ کیا کر سکے گا۔ اور پہچان معرفت سے حاصل ہوتی ہے، اور خدا کی عجیب عجیب صنعتوں کی پہچان جمال حضرت الہی کی معرفت کی کنجی ہے، اور آدمی کے حواس ان صفتوں کی معرفت کی کنجی ہیں، اور بغیر اس ڈھانچے کے جو پانی مٹی سے بنا ہے حواس ممکن نہ تھے۔ اس وجہ سے آدمی اس خاک پانی کے عالم میں آ پڑا، اس سے توشہ لے لے اپنے نفس کی معرفت، اور تمام جہاں حواس سے معلوم ہوتا ہے، اس کی معرفت کی کنجی سے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ جب تک یہ حواس آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، مخبری کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں آدمی دنیا میں ہے۔ جب یہ حواس رخصت ہوتے ہیں اور آپ اور اس کی ذاتی صفتیں فقط رہ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں آخرت کو روانہ ہوا۔ تو دنیا میں آدمی کے رہنے کا سبب یہی ہے جو بیان ہوا۔ فصل دو چیزوں کی ضرورت۔ آدمی کو دنیا میں دو چیزوں کی حاجت ہے، ایک یہ کہ دل کو ہلاکت کے سببوں سے بچائے، دل کی غذا حاصل کرے، اور دوسرا یہ کہ بدن کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے، اس کی غذا حاصل کرے۔ اور دل کی غذا تو خدا کی معرفت اور محبت ہے، اس واسطے کہ ہر چیز کی غذا وہی ہے جو اس کی طبیعت کی خواہش کے موافق اور اس کی خاصیت ہے۔ اور آدمی کی خاصیت کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبا رہنا آدمی کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے، اور بدن کی کفالت خبرگیری دل ہی کے واسطے چاہیے کہ بدن فنا ہو جائے گا اور دل باقی رہے گا۔ اور دل کے واسطے بدن اس طرح ہے جیسے کعبہ کی راہ میں حاجی کے واسطے اونٹ ہوتا ہے۔ حاجی اونٹ کے واسطے نہیں ہوتا، جب تک کعبے میں نہ پہنچے، اونٹ سے بے فکر اور بے پرواہ نہ ہو جائے، تب تک حاجی کو چارے اور پوشش سے اونٹ کی کفالت اور خبرگیری کی ضروری ہے۔ لیکن کفالت بقدر ضرورت چاہیے۔ اگر حاجی دن رات اونٹ کو چارہ دینے اور آراستہ کرنے کو ٹھہرا رہے اور اس کی خبرگیری کیا کرے گا، تو قافلے سے پیچھے رہ جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ اس طرح آدمی اگر دن رات بدن کی خبر لیا کرے، یعنی اس کی غذا مہیا کرے گا اور اسے ہلاکت کے سببوں سے بچایا کرے گا، تو اپنی سعادت سے محروم رہے گا۔ بدن کو دنیا میں فقط ان تین چیزوں کی احتیاج ہے: کھانے کی، پینے کی، گھر کی کھانا غذا ہے، پہننا لباس ہے۔ گھر وہ ہے کہ جو گرمی، سردی اور ہلاکت کے اسباب سے اس کو محفوظ رکھے۔ تو آدمی کو دنیا میں بدن کے واسطے ان کے سوا اور کچھ ضرورت نہیں، بلکہ یہی تین چیزیں خود دنیا کی اصل ہیں۔ دل کی غذا معرفت ہے، جتنی زیادہ ہو بہتر ہے۔ بدن کی غذا کھانا ہے، اگر حد سے زیادہ ہو تو ہلاکت کا باعث ہے۔ لیکن حق تعالیٰ نے خواہش کو آدمی پر متعین کر دیا۔
کھانے کپڑے گھر کا تقاضا کرے تاکہ بدن جو اس کی سواری ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے۔